السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16واں پارہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں 16واں پارہ سورۃ القاف کی آیت نمبر 75 سے۔ قال الم اقل لکم، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ جی تو کل ہم لوگوں نے سورۃ القاف آیت نمبر 74 پہ ختم کی تھی۔ سورۃ القاف میں موسیٰ علیہ السلام و خضر کا واقعہ ملتا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ملتا ہے، باغ والوں کا واقعہ ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے ہم نے آیت نمبر 74 پر 15واں پارہ ختم کیا تھا۔ 16 پارہ قال علم اقل لک سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 75۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، یعنی وہ شخص السلام میں پیچھے بھی آپ پڑھتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تو کرا ہوئے، اور پھر ایک آبادی میں جا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور پھر ایک آبادی میں جا کر اترے۔ وہاں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، تعلیمی سفر، ایجوکیشنل ٹرپ۔ اس میں تعلیم کا انداز بہت ہی انوکھا تھا اور بہت ہی گہرا، جو ہمارے ہاں عام طور پر اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا انداز بہت دیرپا اثرات چھوڑ۔ اچھی بلی کشتی کو عیبدار بنانا، چھوٹے بچے کو ہلاک کر دینا، اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کے لیے دیوار۔ دنیا کی صحیح اور غلط کے معیار سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں لگتے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر گہری مصلحت چھپی ہوئی تھی جو ایک عام نظر سے انسان کو نظر نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات میں انٹرپٹ کیا خضر علیہ السلام کی، تو ان کے کام میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کچھ کہوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہی نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہمیں کچھ بھی اور بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ تمہارا ساتھ ختم ہوا، یعنی خضر کی۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، رہا وہ لڑکا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اولاد نہیں، اولاد ہو، بتائیے اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ
اس کا بھی دین ایمان برباد کر دے گا، اس کی آخرت کو برباد کر دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی دعا کے باوجود اس کو زیادہ متوقع ہو کہ دو خوبیاں جو اخلاق میں بہتر ہو، صلہ رحمی زیادہ کرتی ہو، یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا، بھاگ بھاگ کر ان کے لیے کام کرنا، اس کے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ صلہ رحمی بھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں۔ خیر منہ و زکوٰۃ میں تزکیہ آتا ہے جس میں اخلاق، نیکی، ساری چیزیں، یعنی والدین کو دھوکہ نہ دینا، اچھے کام کرنا، اور اس دیوار کا معاملہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ بھی دنیا میں پہنچتا ہے اولاد کو، اور زندہ ہوں تب بھی، اور باپ نے ان کے لیے جو کچھ کر رکھا ہے اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں، کوئی بھی چور ڈاکو اس کو اٹھا سکتا تھا اس خزانے کو، اور وہ دیوار سے خراب ہو رہی تھی تو کس طرح دیوار بنا رہے ہیں، تو پھر سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے کہ بعض اوقات ایک خیر ہم تک آ رہی ہوتی ہے ایک سبب کے ذریعے، وہ سب ہم کو اچھا نہیں لگتا، وہ سبب ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہٹ جائے ہماری زندگی سے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خیر ہم تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ یا حیّ یا استغیث، فوراً جب بھی چاہیں کہ اللہ ہم پر رحم کر دے، کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو تو کہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما، لیکن یہ دعا بہت بہترین ہے، یہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مانگی تھی، اللہ کی رحمت مانگی تھی، پھر فرمایا تمہاری رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ تو جب حقیقت سامنے آئی تو انسان خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کتنا نادان ہوں، کتنا لا علم ہوں، کتنا جاہل ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ تو جب حقیقت سامنے آتی تو انسان خود شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کتنا نادان ہوں، کتنا نا علم ہوں، کتنا جاہل ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ تو اب جو ہے یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور اسباب سے نوازا تھا، تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ان کے مسئلے حل کرنے کی مہم پر نکل جاتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عادل بادشاہ کی کہانی ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی اس کی حکومت مضبوط تھی اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی اس کا شیڈ پانی کا کالا تھا، یعنی پانی کا اپنا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، جب صاف شفاف دن ہوتا ہے تو پانی نیلا نظر آتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو پانی کالا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دن ڈوب رہا تھا، اور وہاں اس سے ایک قوم ملی جس نے ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ اس کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو، یعنی تمہارے پاس ایک اقتدار ہے، پاور ہے، تم چاہو ان کے ساتھ کرو، تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ لیکن کیسے تھے ذوالقرنین؟ انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی ہر ایک کو سزا نہیں دیں گے، صرف ظلم کرنے والے کو، کیونکہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو بعض اوقات عقل چلی جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس پر نگران ہے اور اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں بعض اوقات لوگوں پر ظلم ڈھانے لگتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا نہیں، جو ظلم کرے گا میں صرف اس کو سزا دوں گا، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ تو ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہاں، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ دراصل ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بہت وسائل دے رکھے تھے،
اور وہ ان وسائل کو پا کر عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے بندگان خدا کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی کہیں آرام سے اور چین سے بیٹھا نہیں، مشرق مغرب اور پھر ایک اور طرف، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی بالکل اجنبی لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ایک مضبوط وال بنا دے؟ اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے تم سے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کی نیکی کا، کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ایک اچھے بادشاہ اور ایک اچھے اقتدار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بٹورتے نہیں ہیں کچھ، بلکہ وہ اس کے لیے محنت اور کام کرتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہی خوبی تھی ذوالقرنین کی۔ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس، یعنی خدا کا خوف بھی تھا اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا۔ ایسا ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں میں اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ کے پاس دین کا علم بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو، اور آپ کے پاس دنیا کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی دھوکہ نہ کھائیں اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ یعنی مسلمان ایک ایسی زندگی بسر نہیں کرتا جس میں نہ کوئی سیکھے، نہ پڑھے، نہ لکھے اور بیکار میں ادھر ادھر وقت ضائع کر دے۔ اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں۔ اور یہ پگھلانا جو تھا تانبے کا، جو اپنے گھر میں لوہا پگھلانے کی اگر ہم کوشش کریں تو بھی نہیں پگھلے گا۔ جو برتن میں، جس پاٹ میں ہم کھانا پکاتے ہیں، اس کو بھی اگر ہم پگھلانا چاہیں تو نہیں پگھلے گا۔ تو یہ وہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، وہ آگ زبردست قسم کی تھی اور کسی خاص قسم کی تھی جس پر وہ دھاتیں پگھل گئی، اور ان کا ٹیمپریچر بھی زیادہ تھا، ان کی انٹینسٹی بھی زیادہ تھی۔ یہ تھی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار۔ تو موسیقی سننے والوں کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ کان میں سیسا پگھلایا جائے گا، استغفر اللہ، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ یہ بند ایسا تھا، یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اس میں نقب لگانا اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے، اتنی زبردست ترقی، اتنا دین دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنا بڑا بند بنا کر جسے کوئی عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا۔ یعنی میں نے تو دیوار بنائی ہے، اللہ آرام سے اس کو ڈھا سکتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل بھرک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے مقرر وقت پر نکل آئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، تم اسے گرا دو گے، لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دے تو وہ اس میں سوراخ کریں گے، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے۔ چونکہ اب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ ٹائم پہ جب آئے گا تو گرا دیں گے۔ چنانچہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے، لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو ان پر خون آلود کر کے لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے۔ اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں بدھی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی سب کی موت کا سبب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے۔ مسند احمد۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے اور ایسی چیزیں دیکھنے سے پہلے ہم دنیا سے جا چکے ہوں، کیونکہ بہت فتنوں اور بہت آزمائش کا وقت ہوگا۔ تو دعا کر لیتے اللہم، پناہ مانگتے اللہم انا اعوذ بک من الفتن وترکنا بعدہم یومئذ یموج فی البعد ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتم گتاؤ، اور سور پھونک دیا جائے گا اور سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تب سب فوت ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سورۃ یاسین آیت 51۔ سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے، کوئی مشرق سے اٹھے گا، کوئی مغرب سے اٹھے گا، کوئی ادھر سے فوج آ رہی ہے، کوئی ادھر سے لوگ اٹھ رہے ہیں، اور ایک طے نہیں، تہوں کی تہیں زمین سے لوگ نکل رہے ہوں گے اور ایک دوسرے میں گتم گتا ہوں گے۔ بہت زبردست بھیڑ، ایسی بھیڑ جو آج تک کسی نے کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتے، اس کی طرف سے اندھے بہرے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محمد ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں، یعنی اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں، دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں، جن کی ساری کوششیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں، یعنی اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، صرف دنیا دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا کی یاد، سوتے ہیں تو دنیا کے غم ساتھ لے کر سوتے ہیں، سارا دن صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی جو لوگ صرف دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہ ہوگا، کوئی موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی کامیابی بڑی کامیابی تھی، لہٰذا وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے لیے دوڑتے رہے۔ جب انہیں سمجھایا بھی گیا کہ حرام کام ہے، غلط کام ہے، مت کرو، تو انہوں نے سمجھ کر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا اس سے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا، اور فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، صحیح بخاری۔ اس کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بڑی پرسنالٹی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کو کوئی ویٹ کوئی وزن نہیں دیں گے۔ تو اگر ہم ساری دنیا میں بھی مشہور ہو جائیں اور ہماری بہت عزت ہو جائے اور ہمارے بہت سے چاہنے والے پیدا ہو جائیں، لیکن اگر اللہ کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں تو میری بہنوں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی جزا جہنم میں اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے، اس کے برعکس وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جا کے بور ہو جائیں گے، وہیں پر رہنا پڑے گا، نہیں، وہ جنت میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں
دل چاہے گا. جنت اتنی خوبصورت چیز ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں اور کسی دل نے اس کا تصور نہیں کر سکتا, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت کیسی ہوگی. اور میں نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا رکھا ہے, کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو, بلکہ اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو. تو یہ جو ہے نا, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تو یہ کلمات کا لفظ جو آیا نا, تو یہ آپ دیکھیں کلمات ہم ایک دعا میں بھی پڑھتے شام کی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی تمام مخلوق کے شر سے. تو میری بہنوں یہ دعا میں بھی اتنی کارگر ہے یہ دعا کہ کلمات آپ نے دیکھا کہ کیا ہے کہ سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنی بن جائے, وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں نہ ختم ہو. سمندر کو تو ہم میجر ہی نہیں سکتے, اس کی لینتھ ویٹ, اس کا ویٹ کچھ بھی نہیں, یعنی آن گرنا. اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ. یہ ہے اللہ کے کلمات. تو یہ جو صبح شام کے اذکار میں ہم دعا پڑھتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں پناہ لیتی ہوں اللہ کے تمام کلمات کی تمام مخلوق کے شر سے. اور آج کل تو ہم کرونا وائرس اور اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, تو مجھے معلوم ہے ہم سب بہنیں یہ دعائیں بہت پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار. ہم تو ویسے بھی پڑھتے تھے, تو اس کو ضرور پڑھا کریں. ویسے بھی صبح شام کے اذکار کے علاوہ بھی وہ یہ تو ہمیں یاد ہی ہے, ہماری زبان پہ یہ جاری ہونا چاہیے کہ اتنے انگنت کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے. آیت نمبر 110. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ میں تو ایک انسان ہوں, تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو, یعنی جو سمجھتا ہو کہ وہ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا, اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہ بنائے, معبود نہ بنائے. ہر کام سب سے زیادہ اپنے رب کی پسند کا ہی کرے. سورۃ المریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اس صورت کا نام آیت وذکر فی الکتاب مریموں سے ماخوذ ہے. مراد یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت مریم کا نام آیا ہے, اور حضرت زکریا یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. یہ بڑھئی تھے یعنی کارپینٹر تھے, اور ان کا ذریعہ آمدنی یہی پیشہ تھا. آپ سب کو معلوم ہے کہ سارے نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے معاش حاصل کیا. تو ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی, جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, دل ہی دل میں پکارا, آہستہ آہستہ سرگوشیاں کی, کیونکہ رب سب آوازوں کو سن لیتا ہے. وہ تو بغیر آواز کے ہمارے دل کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. اس نے عرض کیا, اے پروردگار میری ہڈیاں تک بھول گئیں. دعا مانگنے کا انداز دیکھے, مصیبت کے وقت, تکلیف کے وقت, دکھ کے وقت, غم اور پریشانی کے وقت, اپنی ضرورت اور مجبوری کے وقت, محتاجی کے وقت اس انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ اپنے دکھ کی داستان انسان اللہ کو سنائے, جبکہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے, پھر بھی سنائے, اپنا حال بیان کرے کہ یا اللہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں, سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے, یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, کوئی بال بھی کالا نہیں رہا, سب سفید ہو رہے ہیں, لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا. تو ہمیشہ اللہ سے پر امید ہونا چاہیے, ہوپفل رہنا چاہیے. حالات کتنے بھی تنگ ہو, لیکن رات کا اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو سورج نکل ہی آتا ہے, صبح ہو ہی جاتی ہے. علیہ صبح قریب,
اور وہ بھی ایسے وقت میں جب بظاہر کوئی امید نہیں. کہتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا اور مایوس ہوا ہی نہیں ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. وہ اپنے لیے اولاد نہیں چاہتے تھے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اکثر لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی اولاد چاہتے ہیں یا اس کی تمنا رکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمیں کون سنبھالے گا، ہمارا خیال کون کرے گا، یا یہ کہ وراثت کا کیا ہوگا، اتنی ساری جائیداد ہے بچے کو دینا ہے. لیکن بندہ مومن خاص طور پر ایک پیغمبر اور جن کو اپنے سے زیادہ لوگوں کا غم ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، دنیا سے جا رہے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ یہ کام کس کے حوالے کروں. کوئی ان کو ایسا نظر نہیں آتا تھا. اور میری بیوی باج ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر اور میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یعنی جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت میں سے ایسا پیغمبر، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اس کو اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ دعا کر لیتے ہیں، اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. وجعلنی ربی ردین. اور اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ بنا لے جو اللہ کو پسند آ جائے. پھر تو یا زکریا انا علم اسمہ یحییٰ. جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے پیدا نہیں کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی باج ہے اور کچھ بھی مشکل نہیں. یعنی دعا کے لیے یہ نہیں کہ میرا خیال ہے کہ میرا تو نہیں ہوگا، دعا سنی نہیں جاتی، چلو دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ پوری یقین سے مانگنی. تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم اس سامنے آئے ہو. اشارے سے ان کو ہدایت دی، انہیں تسبیح شروع کر دی اور سب کو کہا کہ تم بھی تسبیح کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے مولانا تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے شکرانے کے طور پر. اے یا حاملے سے نوازا. یعنی بہت سمجھداری استعمال ہو، اشتہاد، تفقہ فی معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں بچپن سے ان کو عطا ہو گئی تھی. اور اپنی والدین کا حق شناس تھا. ولم یکن جبارا عصیا. وہ جبار نہ تھا، نافرمان نہ تھا. تو ایک اچھے بچے کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ سمجھداری، وہ کیسا ہوتا ہے، سمجھداری، نرم دلی، شفقت، مہربانی، پاکیزگی، اخلاق کی، کردار کی، زبان کی، سوچوں کی، دل کی، خیالات کی، وقانا تقیًا اور تقویٰ، اور پھر اس سے بڑھ کر وبرم بالوالدین، اپنے والدین کے ساتھ وہ نیک سلوک کرنے والا تھا. تو ہمیں بھی والدین کے لیے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ جب میت کا درجہ بڑھتا ہے قبر میں، ان کا رینک ہائی ہوتا ہے، تو میت پوچھتی ہے کہ کس طرح ہوا. تو میں تو یہاں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے کہ تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور تمہارے درجات یہاں بڑھ رہے ہیں. تو جو زندہ ہے وہ بھی اور جو فوت ہو چکے ان سب کے لیے دعائیں کریں. ولم یکن جبارن عصیا. اور سنگدل اور سخت نافرمان اور بد اخلاق ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسے نہ تھے، وہ جبار نہ تھے، نافرمان نہ تھے. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. جیسا کہ آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں نا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں ہی بہت چھوٹی عمر میں ان کو اللہ کی نظر کر دیا تھا اور انہیں ہیکل میں رکھا گیا تھا. عبادت گاہ میں وہ رہتی تھی اور ان کے خالو زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے. اور پھر وہیں پر بڑی ہوئی. جب وہ اس قابل ہوئی کہ بچہ پیدا کر سکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آئے.
مریم یہ کہا بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی اگر تو متقی ہے، تجھے اللہ کا ڈر ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ انہوں نے کسی مرد کو اسی طرح دیکھا نہیں تھا، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی، حالانکہ ان کے ماں باپ ان کے سر پر نہیں تھے۔ مرد اور عورت کی دوستی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دم اس مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی، یعنی جبریل علیہ السلام مرد کی صورت میں آئے تھے۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ مریم علیہ السلام کو پریشانی اور رونا اس لیے آ رہا تھا اور وہ اس لیے بے چین تھی کہ ایک تو obviously بچے کی ولادت کی تکلیف تھی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈیلیوری کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، پینس کی، جو کسی بھی عورت کو ہوتی ہے، اور وہ ان کو ہو رہی تھی، اور اس سے بڑی فکر ان کو یہ تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو لے کر جاؤں گی کہاں؟ میں تو ایک عبادت گاہ میں رہتی ہوں، وہاں سب کو میری نیکی، پاکیزگی، پاک دامنی کا معلوم ہے، اور ان کا سامنا کیسے کروں گی کہ ایک کنواری لڑکی ایک بچہ اٹھا کر آ گئی۔ اب وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجئے، بظاہر دیکھنے میں وہ حاملہ بھی ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچہ بھی لے کر آ رہی ہے، بچہ وہ بھی اپنا ہی ہے، اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن اپنی پاکیزگی کا اعلان کہاں سے کرے اور اپنی صفائی کہاں سے پیش کرے؟ کوئی بھی تو مانے گا نہیں اس بات کو۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں میری بہنوں کہ انسان بالکل قصوروار نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی صفائی کہاں سے پیش کروں، تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے۔ آگے آیات میں دیکھتے ہیں، کہنے لگے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پایتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے۔ فرشتہ اس وقت آیا، اس کو تسلی کروانے لگا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑے گی۔ تو اس میں رطب کا لفظ ہے نا، اس آیت میں رطب کہتے ہیں فریش ڈیٹس کو نا، اور وہ تھوڑی گیلی بھی ہوتی ہیں۔ تو کھجور بڑی طاقتور ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ کھجور بہت طاقتور ہوتی ہے، اور روزہ بھی، سنت بھی آپ سسن کی کہ ہم افطاری کے وقت بھی کھجور کھاتے ہیں، اور جو شوگر والے جو شوگر کے پیشنٹ وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ جو شوگر لیول ان کا جو بیلنس نہیں رہتا، تو یہ میٹھی چیز کھا کے، کھجور کھا کے تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کھجور کی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ان کو درد ذہ آیا ہے، ڈیلیوری پین ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ تو ہم افطار کے وقت بھی کھجور سے ہی آپ سب کی سنت ہے، روزہ افطار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بھی پھر پورا رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے انشاءاللہ۔ تو بس تو کھا اور پی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ اور ویسے بھی ہم تو کھجور رکھتے ہیں گھر میں اور کھاتے بھی ہیں، یعنی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی زبردست ٹیکنیک بتائے کہ جب کوئی جھوٹا الزام لگانے پر آئے تو اس وقت وہ انسان فوری طور پر بہت ڈیفینسو نہ ہو، خاموش ہو جائے، اچھے وقت کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ دفاع کا کوئی بہترین موقع لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے، ان کی شریعت میں تھا۔ پھر وہ اس بچے کو لے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کر ڈالا، یہ تو بہت گناہ کا کام کیا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بد کردار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تو اس واقعے پتہ چل
چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ مریم علیہ السلام ایک پاک دامن عورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی وہ پوری اتری. انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں اس کام کے لیے چنا, مجھ پر ہی کیوں یہ مشکل. وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں اور پھر رب کے حکم کے مطابق اپنا دفاع خود نہیں کیا, خاموش رہیں. رب تعالیٰ نے ان کے ان اچھے کاموں کی بدولت, ان کی اس نیکی کی بدولت ان کا خود دفاع کیا. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کا دفاع خود کیا وحی کے ذریعے, اسی سلام کا دفاع بھی کیا. ان کا بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا. ایک دن کا بچہ بول رہا ہے, باتیں کر رہا ہے اور اتنی زبردست باتیں, پوری ایک تقریر, اور وہ سارے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون نہ مانے. لیکن لوگوں نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس لیے کبھی بھی کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے تو اسے پریشان نہ ہو, کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے اگر انسان اللہ کے سامنے سچا ہے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو اچھے سے واضح کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کا کلمہ ہے, کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں. اور عیسیٰ نے کہا تھا اللہ میرا ربی ہے اور تیرا ربی, بس تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت میں کہ جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے, انہیں اس دن سے ذرا ڈراؤ اور جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخر ہم نے ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے. آخر ہم ہی زمین اور اس کی چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. یہاں ایک اہم چیز ہے, وانذرہم یوم الحسرۃ. یہاں ایک اہم چیز ہے کہ قیامت کو حسرت کا دن کہا گیا ہے. حسرت کیا ہوتی ہے؟ ریگریٹس. کسی چیز کی حسرت ہوگی انسان کو کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حق میں کیوں کمی کی. مثلا کیسے ہم کمی کرتے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, کہنے کو ہم نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے سارا وقت تو اللہ کو نہیں دیتے. اللہ اکبر کہہ کر جب سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, رکوع میں کہیں پہنچ جاتے ہیں, سجدے میں کہیں پہنچ جاتے ہیں اور خیالات کیا کیا آتے ہیں. تو اللہ کا وقت بھی اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے, لیکن قیامت کے دن انسان کو اس پر پریشانی ہوگی. اس طرح کس طرح روزہ رکھنا چاہیے کہ جس میں کوئی نافرمانی کے کام نہ ہو. لیکن ہم روزہ کر کے بھی بعض دفعہ غیبت نکل آتی ہے, بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم روزے سے. اس طرح غیبت نہ بھی کرنا چاہے, کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, گردن ہی ہلا دیتے ہیں. اس طرح حج کریں, زکوٰۃ دیں یا کوئی صدقہ خیرات کریں تو اس میں احسان جتانے سے بعض دفعہ باز نہیں آتے, کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے, دکھاوا آ جاتا ہے. تو کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ پیورلی اللہ کے لیے, اس میں میں نے کسی کو شریک نہ کیا ہو, کسی کو بھی, تو یہ بہت مشکل ہے. تو وانذرہم یوم الحسرۃ, ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. تو یہ تو غفلت ہے, اس سے آگے نافرمانی آتی ہے. اور خاص طور پر حسرت کب ہوگی؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اس وقت اتنی شدید حسرت جہنم والوں پر آئے گی کہ کاش ہم مر جاتے, کیونکہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے سزا بھگتنا ہے اور ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت ختم ہوگی. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو. انہ کان صدیقا نبیا, بے شک وہ صدیق تھے, نبی تھے. صدیق کون ہوتے ہیں, صدیق کی کیا صفات ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو. صحیح مسلم. وہ لعنت نہیں کرتا کسی بھی چیز پر, اور صدیق وہ ہوتا ہے جو مسلسل سچ کی بنا پر اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی کو نیکی کی طرف, بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. یہ گلاس ٹوٹ کے گر گیا ہے, خیال سے نا مجھے پانی دے دو, بہت حالت خشک ہو رہا ہے. اس پہ نہیں آنا, یا دور سے رکھ دو پانی تاکہ میں پڑھ سکوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرے. صحیح مسلم. لعنت نہیں کرتا کسی بھی چیز پر، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو مسلسل سچ کی بنا پر اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. رواہ البخاری. لیکن یاد رکھیے کہ سچ وہی بول سکتا ہے جس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہو، ورنہ اگر باقی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو اور خصوصاً لوگوں سے چھپ چھپ کر غلط کام کر رہا ہو تو وہ سچا نہیں بن سکتا، کیونکہ اسے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا تو وہ صدیق کے مرتبے سے اتر جائے گا. صدیق کا مرتبہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا سکیں. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جب تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میرا دل خوش رہتا ہے. گھر جاتا ہوں پھر مجھے آپ کی یاد ستاتی. پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، اور قیامت کے دن آپ کے درجے اور مرتبے تو بہت اونچے ہوں گے، میرا کیا بنے گا؟ میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، میرے پاس تو وہ اعمال نہیں جو آپ کے پاس ہے، تو مجھے آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت ہوتی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالحین ہوں گی. سورۃ النساء آیت 69 کی آیت ہے اور انمتا علیہم کی تفسیر ہے. اسے ابن کثیر نے روایت کیا. آیت 42. انہیں ذرا اس موقع کو یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ کہا ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بات پڑھی ہے قرآن میں جو آپ نے نہیں پڑھی. اگر کوئی بات کسی کو نہیں پتا تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے بھی قرآن میں یہ پڑھی. تو آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا. ابا جان اب شیطان کی بندگی نہ کرے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یعنی ان کو لاجک بھی دے دی اپنے والد کو کہ شیطان کی بات کیوں نہیں مانی، کیونکہ شیطان اللہ کی بات نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہے. جو ہمارے محبوب کی بات نہیں مانے گا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. جی پلیز سارے بہنوں سے گزارش ہے میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. آپ بولیے شہناز باجی. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. باپ کا نام آزر تھا ابراہیم علیہ السلام کے. اتنی زبردست باپ سے ڈانٹ پڑی اور تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. اللہ اکبر. باپ کیا کہہ رہا ہے بیٹا کیا کہہ رہا ہے. یہ ہوتے ہیں اچھے بچے. ماں باپ ڈانٹے بھی کچھ بھی کریں پھر بھی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، آگے سے شاؤٹ بیک نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں برتنی. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے نکالنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. یعنی ماں باپ کی ڈانٹ سے دھمکیوں سے دین کو نہیں چھوڑنا. ہم کیا کرتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ ہوں گا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیًا. کبھی بھی دعا مانگے تو یقین سے مانگے، ہمیشہ یقین سے دعا مانگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پکا یقین ہو. سنن ترمذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے
تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ رواہ البخاری، یعنی اللہ تعالیٰ کو زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی نہیں کرتا، اس لیے جو مانگنا ہے مانگو اور پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر الہ سے جدا ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہر ایک کو بلکہ ان کی اولادوں کو بھی نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ تو صدقین کے لفظ جو ہے نا 5 دفعہ آتا ہے قرآن میں، آپ پڑھتی بھی آئیں، 15 پارے تک پڑھ لیے، آگے بھی آئے گا۔ مخرجہ صدقین، مخلا صدقین، قدمہ صدقین، مقدہ صدقین، لسانہ صدقین، اور ایک دفعہ 6 دفعہ آتا ہے وعدہ صدقین۔ تو اب آپ ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اب دیکھیے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے 12 بیٹے، اور ان کی اولاد میں پھر ان میں سے بے شمار انبیاء ملوک آئے، بہت ترقی دی اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر ہوئے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ ایک سب پر بھاری ہیں۔ تو بعض اوقات کثرت انسان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، زیادہ چیزیں، اور بعض اوقات بس ایک یونیک چیز وہی کافی ہو جاتی، وہ سب چیزوں پر بھاری ہوتی۔ تو یہ اس قربانی کے سلے میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، یعنی اگر ماں باپ نے سختی کی، انہوں نے صبر کیا اور بدتمیزی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے کیسی کیسی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے نمرود کے ساتھ، ان کو آگ میں ڈالنے میں بھی شامل تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے بالکل بدتمیزی نہیں کی، تو انہوں نے صبر کیا اور بدتمیزی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے کیسی کیسی ٹھنڈکیں ادا کر دی کہ نسل در نسل جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتے، ہمیشہ جو ہے کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو جو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ کو خوش کریں گے، اگر وہ ناراض ہیں، بظاہر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں تو اچھی نہیں رہیں گی، اور پھر ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، رسول و نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ہم نے اس کو طور کی دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قریب کر کے سرگوشی کی۔ مجاہد اس بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر 7 آسمان، اور 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے درمیان 70,000 پردے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا، اتنا قریب کر لیا۔ جب اس جگہ کو دیکھا تو انہوں نے اور لوح محفوظ پر لکھتے ہوئے فرشتوں کے قلموں کی آواز کو سنا تو کہا ربی انظرنی الیک، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، بس ایک پردہ رہ گیا تو مجھے آپ اپنا آپ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ آیت 53، اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اچھا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہوں تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ سجدوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، نماز قربت کا ذریعہ ہے، صحیح ترغیب و ترہیب، اور نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ سجدے میں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، تو گھر کے والد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو
نماز کے لیے کہیں اور بچے اس پر اپسیٹ نہ ہوا کریں. ہر روز آپ ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کا فرض ہے، وہ کہتے رہیں گے، والدین کا تو فرض ہے. اور اپنے رب کے لیے نزدیک پسندیدہ انسان تھا. پھر دعا مانگی ربی وجلنی ربی ردین، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی نا، اللہ جیسے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ بنا لیا، ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے. وجلنی ربی ردین وذکر فی الکتاب ادریس، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. انہ کان صدیقا نبیا، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. ورفعناہ مکانا علیہ، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، یعنی اس کا درجہ بلند کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی. اور برگزیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. سب اپنی گردن جھکا لیں اور سجدے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سجدہ وجیہ للذی خلق و شق و سم و بصر و بحولی و قدرتی فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر آپ لوگ چاہیں تو مطلب اس کے بعد سجدہ کر سکتے، ویسے ہم سر جھکا کے سجدے کی دعا پڑھ لی. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. یعنی بعد کے آنے والوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی. وہ دو جنریشن ہے، ایک وہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، دوسری وہ جنریشن کے جو اللہ کو بھلا بیٹھی ہو، نماز سے غافل ہو گئی ہو. تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے اور جو ہے دنیا میں انوالو ہو گئے اور کسی کام میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز کو بھول جاتے ہیں. جیسے گیمز ہے، جیسے بچے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض بڑے بھی گیمز ہیں، موبائل پہ گیمز ہی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بعض موویز دیکھنے کی ایڈکشن ہوتی ہے. بعض کو یہ ہے کہ اننیسیسری واٹس ایپ پہ کلک حدیث کو قرآن کو حدیث، اور اچھا اب تھوڑا سا رہ گیا یہ دیکھ لوں، وہ پڑھ لوں، اس کو جواب دوں. وہ کرتے 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 کیا ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی کام جس میں ہماری انوالومنٹ اتنی ہو کہ ہماری نماز ڈیلے ہو جائے یا بھول جائیں، تو یہی چیز ہلاکت کا سبب ہوتی ہے. یہی شہوات میں سے آتا ہے. فسوف یلقون غیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور قرآن کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں. نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق، نمبر 2 فاجر. حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولی سے پوچھا کہ یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے. فاجر نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، منافق اس کا انکار کرتا ہے. اللہ ہمیں مومن کر دے کہ ہم اس کو ادا کر دیں. انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی. اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، سینے کا نور بنا دے، ہمارے غم کو دور کرنے والا بنا دے اور ہماری فکروں کو، ہمارے ہم و غم کو لے جانے والا بنا دے. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا. یقیناً وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. کیسی وہ جنت، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا. کسی دن ہڑتال نہیں ہوگی، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، روز ملتا رہے گا، روزہ بھی نہیں ہوگا. یہاں روزے رکھنے، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش کی
کی تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کو صحیح بخاری تفسیر سورہ مریم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا. کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اس ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. اور اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو. اشارہ ہے پرصراط کی طرف جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے اور اس کے اوپر لگایا گیا ہے. کیسا ہے وہ؟ تلوار سے زیادہ تیز یا استرے کی دھار کی طرح کاٹنے والا. فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ تو یہ کس کو عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. تو فرشتے کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے. پھر اس پل کے دونوں کناروں پر لوگ پروانہ وار جہنم میں گر رہے ہوں گے. اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اور کچھ آگے تک جائیں گے اور گر پڑیں گے. تو جب تک پورا پل پار نہ ہوگا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پرصراط پر سوار کیا جائے گا. وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے کہ جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا. مسند احمد. نجات صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے خوب اللہ کو راضی کر لیجئے. ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے تاکہ آپ پھر اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں اس دن جس دن آپ اس کو پار کر سکیں، پرصراط کو پار کر سکیں. کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جلدی یا تیزی سے گزرے گا. کچھ لوگ پلک جھپکتے ہی گزریں گے، آنکھ جھپکی بس اتنی دیر لگے گی. کچھ اتنے خوش نصیب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلدی سے نیک کام کر لیتے ہیں. کچھ بجلی اور ہوا کی طرح تیز، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح، کچھ بالکل صحیح سالم ٹھیک عین تک جا کے اتر جائیں گے. کچھ زخمی ہو کر یعنی ان کو کانٹے چبھیں گے تاہم پل عبور کر لیں گے. کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور سب کے سب جہنم ہی میں جا گریں گے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اللہ اکبر. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیات سنائی جاتی ہے تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہے. یعنی کہ کس کا سوشل سرکل زیادہ ہے، خوبصورت ہے، زیادہ بہترین ہے. لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں نا کہ وہ کس کو جانتے ہیں. ہمارے تو بہت جاننے والے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں تو بہت بڑے عہدوں پر ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں.
یعنی دنیا میں کوئی اگر ڈھیروں مال بھی اکٹھا کر لے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں، تو اس لیے ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی یہ مکے میں کسی ایک شخص کے خیالات نہ تھے، بلکہ کفار مکہ کا ہر شیخ، ہر سردار اسی خط میں مبتلا تھا۔ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ جس سر و سامان اور لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہوں۔ کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، زبردست ڈیلیگیشن کی شکل میں، زبردست وفد کی شکل میں اللہ کے پاس لے جائے جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بس اس کے جس دن رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ 95 آیت 95۔ سب قیامت کے روز اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ڈرنے کی بات ہے، ہم اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارے پاس عزیز دوست ماں باپ نہیں ہوگا۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اس سے پہلے قبر میں بھی اکیلے ہوں گے، فردا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کچھ مشکلات بھی ہیں تو کل اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ذرا ڈراؤ۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ سب زمین کے اندر دبے پڑے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت تھی، کون کس عہدے پر تھا، کون کتنے لاؤ لشکر رکھتا تھا۔ آج سب اللہ کے حضور عاجز ہیں، ہر ایک کا انجام یہی ہے۔ اس لیے انسان کو جس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الطٰہٰ۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى شروع
کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الطٰہٰ۔ یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بہن بہنوئی ان کے ایمان لا چکے ہیں تو ان کی طرف گئے، بہن بہنوئی کو مارا، بہن کا سر پھٹ گیا تو پشیمان ہوئے اور فرمایا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ سورت یہی سورۃ الطٰہٰ تھی جس نے ان پر اثر کیا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیا۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ قرآن ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وقتی طور پر بعض احکامات ماننے مشکل لگتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے بہت آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 3۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ یہ کتاب اس رب کی طرف سے جس نے پیدا کیا اس زمین کو جس پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور بلند آسمانوں کو جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اس رب نے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، ہماری اتنی کیئر کی اور ہمارا اتنا خیال رکھا۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہوا، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں و زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، اونچی آواز میں بولو، چیخ چلا کر بولو، خواہ چپکے سے کہو، کسی بات کو سرگوشی کے انداز میں کرو، بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے اچھے اچھے نام۔ اسماء الحسنی، اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں۔ اور مجھے معلوم ہے ہم سب بہنیں صبح شام کے اذکار میں اللہ کے 99 نام بھی پڑھتے ہیں، 99 نیمز۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے اچھے نام، اس کو ان ناموں سے پکارو۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ اور تمہیں کچھ خبر موسیٰ کی پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک ہاتھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کے بعد زندگی بسر کر کے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی جن کے ساتھ انہوں نے مدین میں شادی کی تھی۔ تو دونوں ساتھ تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ بہت سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، بہت ٹھنڈی تھی، صحرا میں تھے وہ دونوں۔ تو وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے اور میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو بھی نہیں پتا، وہ سرپرائز ہے، وہ اللہ کو ہی پتا ہے، تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تو اس کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، یعنی تمہارے پاس ایسے لوگ نہ ہو جو تم کو آخرت سے غافل کر دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ یہ ایک بات کرنے کا انداز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ دیکھیے، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ لاٹھی ہے، وہ کہتے ہیں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب بہت پسند آتا ہے، اتنی ڈیٹیل بتاتے، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے لمبی بات کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے اور کرتے ہی چلے جاتے۔ تو فرمایا پھینک دے اس کو اے موسیٰ، فالقاہا، تو اس کو پھینک دیا۔ اتنے کام کرتی تھی وہ لاٹھی، اس کو پھینک دیا۔ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ نے کہا اٹھا لو، اٹھا لیا۔ اب اللہ نے کہا کہ پھینک دو تو پھینک دیں گے۔ یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، ید بیضا اور لاٹھی۔ فرمایا پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں۔ کتنا بڑا امتحان تھا، لاٹھی سانپ بن جائے اور اس کو اٹھانے کا حکم مل جائے۔ تو جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں، ان کے حکم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں۔ اب یہ اعتماد کی بات تھی کہ اس سانپ کو پکڑے، اللہ کو سچا سمجھ کر پکڑ سکتے تھے۔ ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔
تو اور ان کا نبیوں کا ایمان تو بہت ہی پختہ ہوتا ہے. اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی تھی ید بیدا. اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. سب لوگ یہ دعا پڑھیں. اب آیت نمبر 25. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. اور دیکھیں اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس بات کی فکر زیادہ ہو کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. تو دو طرح کی بات کرنے والے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی کہ میری پریزنٹیشن اچھی ہو، میں اچھا نظر آؤں، اچھا دکھوں، میرا رب اور کیا ہے میرا روب جم جائے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنی سادہ انداز میں بات کرتے ہیں اور ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میری بات دوسروں کی سمجھ میں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام اس دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو انسانوں کا دکھ درد ہوتا ہے، جو انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں کہ بات ان تک پہنچ جائے. اور میرے لیے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، مددگار مقرر کر دے، کیونکہ دین کا کام اکیلے نہیں ہو سکتا. یہ وہ کام نہیں جو انسان اکیلے نکلے اور سب کچھ کرے. اس کے لیے بہت سارے مددگار چاہیے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو، پھر اللہ اس کے بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا. اور اگر وہ کوئی بات بھول جائے گا تو اس کو یاد دلائے گا، اور وہ اگر یاد رکھے گا تو اس کی مدد کرے گا. سنن نسائی. یعنی اس کا بہترین حامی، مددگار، سپورٹر ہوگا. تو دین کے کام میں اگر کوئی ایسا شخص مل جائے ہمیں تو انشاءاللہ ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے نیک صالح اچھے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جہاں برے لوگوں کو چھوڑنا ضروری ہے، وہاں اچھے لوگوں کو پکڑنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم نیکی کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں. اور میرے لیے اب دیکھیں کتنے نیکی کے راستے آسان ہو گئے. روز جمع ہوتے ہیں، روز سنتے ہیں، روز دورہ قرآن میں ماشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. کتنی خوبصورت آیت ہے. انک کنت بنا بصیرا. بے شک تو ہمارے حال پر نگران رہا ہے. آیت 36. فرما دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ. ہم نے پھر فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ. پھر ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. اللہ اکبر. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اپنا بچہ دریا میں ڈال دو، دشمن کو بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا کہا گیا؟ کتنا مشکل کام تھا، کتنا مشکل فیصلہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسی اطاعت کی اور اپنے اطاعت کی اور اس امتحان میں پوری ہوتی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے غموں کو، اپنے بڑے پریشانیوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آزمائے گئے. اور یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کہتی میں نے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرماتے تجھ پر رحمت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے گا. یعنی کتنا بیلنس ہے. ایک طرف اللہ نے آزمائش میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ محبتوں سے نوازتا ہے. کہیں اور خیر کے بھلائی، بہت سارے خیر اور بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی نہیں ہوتی کہ وہ صرف آزماتا ہی رہے، وہ راستے بھی کھول دیتا. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. تو موسیٰ کتنا خیال رکھا اللہ نے. یعنی ایک دفعہ شوق بھی لگا، غم بھی آیا، رنج بھی ہوا، دل بھی اڑنے لگا، لیکن ساتھ ہی کہ سمندر میں ظاہر بچے کو ڈالنے تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے سنبھال لیا. اور یہ بھی یاد کرو تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ. میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا.
ذکر میں سستی نہ کرنا. تو اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ چنے ہوئے الحمدللہ کہ یہاں ہم آتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اور نالج از نو باؤنڈ. ہم اب اگر کرونا وائرس کی وجہ سے، اس ایپیڈیمک کی وجہ سے مل نہیں سکتے، نفس نفیس جمع نہیں ہوتے ہیں، تو تھینکس ٹو اللہ اینڈ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی کہ ہم زوم کے ذریعے اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ چننے کی علامت ہے. پھر کہ اللہ نے ہمیں چن لیا. اور پھر دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، یعنی جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر کرتے بھی وہی ہیں. تو سن کے عمل بھی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال فرمائیں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کے بن جائیں گے. پھر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے. اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں مسند احمد، آیت نمبر 43. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے نرمی سے بات کرنا اور اس سے نرمی سے بات کرنا. فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا. اللہ تعالیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنے کو کہتے ہیں. تو پھر تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے، شوہر کے ساتھ. تو نرم بات جو ہے جنت میں جلدی جانے کا سبب بنتی ہے. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. تو ہوپ فل بھی ہے کہ فرعون سے مایوس بھی نہ ہو، اور وہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہدایت پا سکتا ہے. اس عزم کے ساتھ کسی کے پاس بھی جائے، خواہ کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، کبھی بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں آتا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بعض اوقات کیا ہے ہم کسی کو ایک بات بتاتے ہیں وہ مانتا نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اسے ساری زندگی ہدایت نہیں ملے گی. تو ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹل ہونے والے؟ ہمیں تو اللہ نے حق نہیں دیا، ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے. ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے کسی کو بھی کسی بھی وقت ہدایت دے سکتا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. زوم کال پہ بلا کر لوگ نہ آئیں، نیبر نیٹ پہ لوگ نہ آئیں، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ جو ہے دلوں کو کھولنے والے، ہدایت دینے والے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا یا ہمیں مار دے گا، یعنی فرعون. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے یہ کہا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. قال لا تخافا اننی بس سے اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغامبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتا دیا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو من ربکما یا موسیٰ. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا. قال فما بال، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی اللہ ہے. دیکھیں کیسی پہچان کروائے. کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائی مگر وہ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. تم پھرنا کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ، آمنے سامنے مقابلہ. موعدکم یوم الزینہ. موسیٰ جب سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں گے ہوں گے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جما کے اور مقابلے پر آ گیا.
آیت 61۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پر نہ باندھو، عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا، وقت خوابہ من افترا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہر جادوگر۔ آخر کار لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ کون؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یعنی کہ تمہارے کلچر کو ڈسٹرائے کر دیں۔ ان کو اصل میں اپنی زندگی کے لائف سٹائل بطریقتکم المثلیٰ کا مطلب ہوتا ہے لائف سٹائل، بے مثال زندگی گزارنے کے جو ایٹیکیٹس، جو آداب اور سامان زندگی ہے وہ ان پہ بہت ان کو جو ناز تھا۔ یہ وہ کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ہارون اس کو ختم کرنے آئے۔ یہ مولوی، جیسے ہم سنتے ہیں نا، یہ مولوی حضرات، جیسے ہم آج کل ہم سنتے ہیں نا، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے یہ مولوی حضرات۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اسٹائل، یہ کلچر، یہ سب کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے قطعاً امپریس نہیں ہوتا جن سے لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو انسان ہے نا، مٹیریلسٹک تو ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اللہ من رحم اللہ، ہاں اگر کوئی اللہ کی اطاعت کے ساتھ صاف ستھری زندگی بسر کرتا ہے، ایک سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، خوبصورت انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، اسراف اور بخل کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ نہیں۔ لیکن اللہ کو بھول کر ساری توجہ دنیا پر اور دنیا بنانے میں لگا رہنا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون کا واقعہ اس پر گواہ ہے کہ اس کا سارا طریقہ کہ جو تھا صرف دنیا کے لیے تھا، پھر اس کا کیا بنا؟ اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو پہلے یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں۔ آخر کار یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے، یعنی کون زیادہ بڑی سزا دیتا ہے، میں دیتا ہوں یا موسیٰ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جادوگروں نے جواب دیا، آیت نمبر 72، جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، یعنی تیری بات ہم نہیں مان سکتے، ہمیں حق کا پتہ چل چکا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو صرف اسی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ظاہر اسی زندگی کا وہ کر سکتا تھا فرعون، آخرت کا تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں کی سمجھ میں آ گیا تھا، کیونکہ جادوگر کو تو پتہ ہے نا جادو کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ تو ہمارا تو جھوٹا طلسم ہے، اور واقعی جو یہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو وہ مان گئے۔ انه من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، استغفر اللہ، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی، اب راتوں رات میرے بندے کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اتنی دنیا کی ترقی کر کے آخر کیا انجام ہوا؟ سارے کاریگر وہ خود ڈوب مرے اور دنیا پیچھے چھوڑ گئے۔
تو انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس نافرمانی کے ساتھ وہ سرخرو نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا، خود دنیا میں کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ نہروں کا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ فرعون یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم ونزلنا علیکم المن والسلوی، تمہاری دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، یعنی طور کے مشرق دامن میں، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر گر کر ہی رہا، جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو معاف کرتے؟ ان کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر سیدھی راہ پر چلے۔ توبہ کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا اور سیدھی راہ پر چلنا۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہ اسی طرح ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، یاد ہے نا کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل ہی جاؤں گا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے پہلے اپنے پورے گھر کا سامان لائے ہوئے، کہنے لگے کہ ان سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون روزے سے ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر پوچھا آج کس نے بیمار کی عیادت کی، آج کس نے صدقہ و خیرات کیا، آج کس نے جنازہ پڑھا، ہر نیکی کا کام کر کے وہ نبی کی سسم کی مجلس میں پہنچے تھے۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اور فجر کے وقت وہ یہ سب فجر سے پہلے کام کر کے آئے تھے، ایسا نہیں کہا کہ یہ تو امپاسبل نہیں، یہ تو پاسبل نہیں۔ اگر ہم اپنی سستیاں چھوڑ دیں، انکلوڈنگ می، فرسٹ لیسن فور می، لیزینس چھوڑ دوں میں اپنی، کیونکہ ہم پیچھے رہتے ہیں لیزینس کی وجہ سے، ہم ہر کام میں سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا کریں گے، کر لیں گے، صبح کر لیں گے، شام کر لیں گے، اچھا کوئی کر رہا ہے کوئی کرے تو ذرا مجھے بھی ان میں موٹیویشن ملے پھر میں بھی کروں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کاموں کو پروکیسٹینیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں ہم دوسرے سے موٹیویٹ ہو، ہم دوسروں کے لیے کیوں نہ موٹیویشن بنے، ہمیں دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرنی ہے، ہم لیڈرز کیوں نہ بنے، ہم فالوورز کیوں بن کر رہیں، نیکی کے معاملے میں کیوں ہم دیر کرتے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کیسے آگے، تم قوم کدھر ہے، کہاں وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ اجلت الیک ربی لترضی، میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب تھا، اللہ کو راضی کرنا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری، فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ یہاں تفصیلات نہیں دی گئی ہیں، کسی بھی واقعے کی صرف ٹائم لائن دی گئی ہے کہ کیا کیا ہوا۔ جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اور ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کے جانے کے بعد سامری نے جو ہے سونا جمع کر کے لائے تھے بنی اسرائیلیوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو چونکہ وہ ان کے یہاں غلام تھے، کام کاج کرتے تھے، تو وہ پہننے کے لیے سونا وغیرہ لے لیتے تھے اپنے مالکوں سے تھے، اور ان کے پاس سونا تھا تو وہ سونا لے کے آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے اور سامری نے ان کو بہکایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، تو انہوں نے وہ سارا گولڈ اپنا گولڈ دے دیا، اس نے اس کو پگھلایا اور پھر اس میں جو ہے وہ آواز آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ بس یہی ہمارا خدا ہے، اس کی پوجا کرنے لگے، کیونکہ یہ تو غلام قوم تھی اور وہ جہاں سے آئے تھے فرعون کی قوم، تو وہ جو ہے وہ بھی بچنے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے تھے اجلے میں۔ تو کیا تمہیں دن لگ گئے یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے اور ہم
اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچے کی مورت بنا کر نکال لائے جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. ہارون نے موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب تو رحمان ہے بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا بولا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ میری سر کے بال نہ کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے در پہ ہو گئے تھے نا تو پھر جو ہے وہ انہوں نے بات کو بڑھانا نہیں چاہیے. موسیٰ نے کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی. بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا. اب یہاں پہ مفسرین کا کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ سامری نے رسول یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اللہ کے حکم سے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ غرق کرنے والے تھے تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی تھی اٹھا لی تھی اور جو ہے وہی مٹھی جو ہے اس نے بچڑا بنا کے اس میں ڈال دی اور وہی سونے کا بچڑا بنا کے اس میں ڈال دی جس کی کرامت سے بچڑے سے آواز آنے لگی. واللہ عالم بالصواب. یہ مفسرین کی رائے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اچھا پھر کیا ہوا کہ اس نے جواب میں دو چیزیں دیکھی جو اس نے جواب دیا میں نے وہ چیزیں دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی. بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. لا مساسا لا مساس ٹچ می ناٹ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ. اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. یعنی سامری کو اپنے گناہ کی دنیا میں بھی سزا ملی تھی اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رچھا ہوا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. یعنی اس کو بچڑے کو جو سونے کا بنایا تھا. لوگوں تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں. ہارون علیہ السلام حالانکہ عمر میں بڑے ہیں لیکن روب چھوٹے کا زیادہ ہے. سامری اور باقی سب لوگ جو بات سننے کو تیار نہ تھے ہارون علیہ السلام کی. ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے مار ہی ڈالیں گے یہ لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ایک ایک کی خبر لی اور سب دب گئے ان سے. ان کی زبان میں بھی لکنت تھی. 3 سال چھوٹے بھی تھے لیکن کچھ ایسی ایمانی طاقت اللہ نے دے رکھی تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے جرأت نہیں کرتا تھا. اسی لیے اللہ نے ان کو چنا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے. جا کر اس کو پیغام پہنچاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے. وقت آتیناک من لدنا ذکرا یعنی قرآن رب کی یاد ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا. یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا. اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. بس کیا ہے دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ
فقل ينسفها ربی نصفا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پہاڑ مٹی اور ڈسٹ بن جائیں گے اور اڑا دیا جائیں گے، صاف ہو جائے گا سب کچھ۔ آیت 106۔ اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے، اس کی بات سننا پسند کرے۔ کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا سارا حال جانتے ہیں لیکن لوگوں کو علم نہیں۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کیے شاید کہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہی حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ کہ وہی نازل ہوتی تھی تو آپ سسم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے، تو یہی بات یاد کی گئی کہ جب تک تمہاری طرف اس کی وہی کی تکمیل نہ ہو تو اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، یعنی وہی کی تکمیل ہونے دیا کرو، اور دعا کرو اب اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ قل رب زدنی علما، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی تھی وہ کیا تھا کہ علم، کہ اللہ مجھے اور علم دے، اور تو ہمیں بھی اپنے لیے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ علم مانگنا چاہیے کہ علم کہ اللہ ہمیں علم دے اور علم نافع عطا کر۔ رب زدنی علما، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبل۔ تو رزق بعد میں آتا ہے، علم پہلے آتا ہے۔ اس دعا میں کیا آپ نے دیکھا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، تو علم پہلے آتا ہے، رزق بعد میں آتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ تَجِدَ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دو تو وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رائے راست سے بھٹک گئے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہوا کہ سطر کھل گئے۔ تو یہ ایک شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی پہ اکساتا ہے انسان کو نا، کہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ لباس پہن کے بھی جو ہے انسان کا جسم نظر آئے، یا جو ہے بہت ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہوں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی، اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچی تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام کی دعا تو ہم سب کو معلوم ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرین۔ آیت نمبر 124۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور جو میرے ذکر یعنی میری اس کتاب کلام نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، یعنی انسان ایسا نہیں کہ قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحالی زندگی بسر کرے گا، اس طرح اسے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی قرآن سے ہوگی، اور اگر قرآن کو بھلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی۔ قال الرب ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟
وقت کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. قال کذالک اتتک آیات فنسیھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آتی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیت کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی احکام یاد رکھنا ضروری ہے. جب بھی عمل کا وقت آئے تو آپ میں سے جس نے کچھ بھی حفظ کر رکھا ہے اس میں سے اسے کچھ بھی بھولتا ہے تو کیا کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے پکا کرنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن اس سزا کے مستحق نہ ہو، کیونکہ اس وقت آ جائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شور پوچھ دیا جائے گا اور سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، یعنی جب جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سورۃ یاسین آیت 51. سب اپنی انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تیرے رب کی قسم جو چیز پسند کی تھی وہ کیا تھا کہ اللہ مجھے اور علم دے، اور تو ہمیں بھی اپنے لیے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ علم مانگنا چاہیے کہ علم اللہ، اور کہ اللہ ہمیں علم دے اور علم نافع ادا کر. ربی زدنا علما. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبل. تو رزق بعد میں آتا ہے، علم پہلے آتا ہے. اس دعا میں کیا آپ نے دیکھا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، تو علم پہلے آتا ہے، رزق بعد میں آتا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ تَجِدَ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دو تو وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رائے راست سے بھٹک گئے. دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا کہ سطر کھل گئے. تو یہ ایک شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی پہ اکساتا ہے انسان کو نا، کہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ لباس پہن کے بھی جو ہے انسان کا جسم نظر آئے یا جو ہے بہت ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہوں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچی تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اب آدم علیہ السلام کی دعا تو ہم سب کو معلوم ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آیت نمبر 124. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور جو میرے ذکر یعنی میری اس کتاب کلام نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی. یعنی انسان ایسا نہیں کہ قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحالی زندگی بسر کرے گا. اس طرح اسے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے. قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی قرآن سے ہوگی اور اگر قرآن کو بھلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی. قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقت کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. قال کذالک اتتک آیات فنسیھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آتی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیت کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی احکام یاد رکھنا ضروری ہے.
جب بھی عمل کا وقت آئے تو آپ میں سے جس نے کچھ بھی حفظ کر رکھا ہے اس میں سے اسے کچھ بھی بھولتا ہے تو کیا کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے پکا کرنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن اس سزا کے مستحق نہ ہو، کیونکہ اس وقت آ جائے گا قال کذالک اتت کا آیاتنا، کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتا تو نے اسے بلا دیا، تو ہمیں آیات کو یاد کر کے بلانا نہیں، قرآن کو پڑھ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ یہ ساری زندگی جو ہے پھر وہاں پہ ہمارے لیے ندامت کا ندامت کا سبق ہوگی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو جو بلائے گا اس کو کہا جائے گا اسی طرح تم بھی بلائے جا رہے ہو۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ آیت نمبر 128، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی؟ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے میں سب کچھ آ جاتا ہے، تسبیح، تحمید، تکبیر، حوقلہ، لا حول ولا قوت، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی، اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ یعنی دنیا والوں کو دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اے اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہاں ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ صحیح مسلم۔ پھر اسی طرح صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کیونکہ یہ ذکر کرنے والے آگ سے بچنے والے ہیں، اور پھر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ دنیا یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، کیونکہ وہ پھر نماز میں بھی غافل کر دیتی ہے، نماز میں بھی دنیا کا خیال آتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ ایک امی نبی نے ایک ایسی کتاب پیش کی ہے جس میں پچھلی کتابوں کے بھی مضامین آ گئے، اس کے علاوہ تم اور کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔
فَسَتَعْلَمُونَ من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی، یعنی انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت حق کو سامنے لے آئے. یعنی اس وقت جب انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حق ہو کر رہتا ہے، حق اپنا ہونا منوا لیتا ہے. اس لیے لوگوں کے ڈر سے نیکی شروع کر کے جلدی چھوڑ دینی نہیں چاہیے، اس پر پابندی اور استقامت اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ کام تھوڑا ہو لیکن اس کو کنٹینیوسلی اور مسلسل کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین.